آپ سب کو گڈ ایوننگ، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کافی عرصے کے بعد آپ سب سے ملاقات کا موقع ملا، آپ سے گفتگو کا موقع ملا، اور دوسرا یہ کہ کافی عرصے کے بعد مکتبہ عناوین آن لائن جو پروگرام شروع کیے ہیں وہ بڑی کامیابی سے چل رہے ہیں، جن کا بنیادی مقصد ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا تھا اور مختلف کتابوں کو پر تبصرے ان پر بات چیت کرنا تھا۔ مجھے جو کتاب آج دی گئی ہے تبصرے کے لیے یا ریویو کے لیے، جس پر ہم گفتگو کریں گے، وہ فادر ٹیسا بالاسوریا کی کتاب ہے یوکرست اور انسانی آزادی۔ فادر ٹیسا بالاسوریا سری لنکا کے پریسٹ تھے، بہت بڑے رائٹر، ترقی پسند رائٹر، جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں، اور یہ کتاب 1977 میں شائع ہوئی۔ وہ ایک مخصوص دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی سر جنگ کا دور، جہاں پر دو متحارب نظریات جو تھے دنیا میں، اور دنیا جو تھی وہ دو عالمی قوتوں کے درمیان بٹی ہوئی تھی۔ فادر ٹیسا بالاسوریا نے اس میں اپنے مخصوص انداز میں، اپنے مخصوص نظریاتی انداز میں یوکرست اور انسانی آزادی کو ڈسکس کیا ہے۔ اچھا، میں اپنی سہولت کے لیے میں نے آج کی گفتگو کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب کے جو مندرجات ہیں یا فہرست ہے کہ ان میں کن کتابوں پر بات کی گئی ہے۔ میں آپ سے شیئرنگ کر رہا ہوں۔ میری آواز نہیں آئے گی؟ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر، نظر آ رہی ہے۔ نظر آ رہی ہے نا اسکرین؟ یس سر، اچھا، یس سر۔ یہ ایک خاکہ ہے اس کتاب کا۔ پہلا باب جو ہے اس کو میں پہلا اور آخری باب کہوں گا۔ اگر میں کہوں کہ یہ باب یا یہ جملہ اس کتاب کا نچوڑ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ یوکرست بطور مسیحی برادری کا مرکز، یہ ایسا جملہ ہے جو یوکرست کی مسیحی برادری میں اہمیت کو واضح کرتا ہے، اور یہ چیز طے ہے کہ یوکرست مسیحی برادری کی روحانی زندگی میں ایک مرکزی نقطہ ہے، تھا اور رہے گا۔ اس لیے پہلے باب میں مصنف جو ہے وہ اس نقطہ نظر کو واضح کرتا ہے کہ کس طرح یوکرست مسیحی برادری کا ایک روحانی مرکز ہے۔ دوسرے باب میں مصنف نے یوکرست کی تاریخ، ایک معنوں میں روحانی تاریخ کو بیان کیا ہے، جس کا آغاز پرانے عہد نامے سے ہوتا ہے کہ کس طرح مصر کی غلامی میں جب خدا نے اسرائیلیوں کو آزادی بخشی، اور کس طرح عید فصح جو ہے اس کو مقرر کیا گیا، میں اس کا ذکر آگے چل کر کروں گا، اور کس طرح خداوند نے غیر متعلقہ قربانیوں پر فتویٰ دیا، اور کس طرح فصح کا جو تہوار تھا وہ مقرر کیا۔ تیسرا باب یسوع، یوکرست اور انسانی آزادی سے متعلق ہے، جس میں جو نقطہ آغاز ہے مصنف کا وہ یہ ہے کہ یسوع کی جو ریڈیکل مشن ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح ہیکل میں یسوع کاروباری طبقے کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور ان کو ہیکل سے باہر نکالتا ہے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ ٹیسا بالاسوریا بنیادی طور پر معاشیات کا طالب علم تھا، اور اس کی الہیات جو ہے وہ اس کا مرکزی، اس نے جب تجزیہ کیا چیزوں کا تو ایک معیشت دان کے طور پر کیا، اور دوسری طرف ٹیسا جو تھا
وہ سوشلسٹ نظریات سے بہت متاثر تھا، اس لیے عیسیٰ کی شخصیت جو ہے متنازع بھی رہی، کیونکہ اس کی تمام کتابیں جو ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ سوشلسٹ نظام کو اور ہر چیز کو اس آئینے سے دیکھتا ہے کہ کس طرح سوشلسٹ جو آئیڈیلز تھے اس میں اس نے نہ صرف کلام کی تفسیر کی بلکہ یسوع کے مشن کو عیسیٰ نے ایک سوشلسٹ نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کی۔ چوتھے باب میں عیسیٰ جو ہے اس طرف یہ بیان کرتا ہے کہ قدیم صدیوں میں یوکرستی عبادت کیا تھی، مثلا ابتدائی مسیحی جو تھے اور جو آبائے کلیسیا تھے ان کے زمانے میں یوکرست کیا تھا اور یوکرست کو کیسے منایا جاتا تھا، اور اس سے آگے چلتے چلتے وہ بیان کرتا ہے کہ جب مسیحیت نے ایک جاگیرداری رول ادا کیا اور چوتھی اور پانچویں صدی میں مسیحیت بذات خود ریاست کا ایک اہم ستون بن گئی اور نہ صرف بجائے خود ایک ایسا ادارہ بن گئی جو کہ اپنے مزاج میں اپنی تاریخ میں رومن ثقافت اور جس کو ہم کہتے ہیں رومن نوآبادیاتی نظام جو تھا اس کا حصہ بنا، تو کس طرح یوکرس جو تھا وہ آہستہ آہستہ کمیونٹی سے نکل کر نجی حیثیت اختیار کر گیا، اور جب نجی حیثیت اختیار کی یوکرس نے تو یوکرس کے اوپر جو اجارہ داری تھی وہ کاہنانہ طبقے کی ہوگی۔ اس طرح سے جو شراکت کا نظریہ تھا اس کو نظر انداز کر دیا گیا کہ کس طرح کمیونٹی جو ہے، مسیحی کمیونٹی جو ہے وہ ہر چیز میں شریک ہوگی اور شراکت جو ہے وہ ان کی زندگی کا محور ہوگا۔ یہاں پر وہ رسولوں کے اعمال کی مثال دیتا ہے کتاب کی، جہاں پر ابتدائی مسیحی تمام چیزیں اپنی اکٹھی کرتے تھے اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق وہ ان کو آپس میں بانٹتے تھے۔ یہاں سے چلتے چلتے مصنف یوکرس کو سرمایہ دارانہ نظام اور نوآبادیاتی نظام کے درمیان دیکھتا ہے کہ کس طرح جب سرمایہ داری نظام اور نوآبادیاتی نظام قائم ہوا اور مغرب نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں اپنی نوآبادیاتی بنائی، تو کس طرح یوکرس کو حاکم طبقے اور سرمایہ دار طبقے کے لیے استعمال کیا گیا، اور کس طرح نوآبادیاتی نظام کلونیلزم کی جو قدریں ہیں اس کو ترقی دینے کے لیے یوکرس کا استعمال کیا گیا۔ اور عیسیٰ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان تمام چیزوں کی مثالیں بھی پیش کرتا ہے کہ کس طرح یہ یوکرس کو اس نظام کے اندر پرویا گیا۔ مثلا بہت اہم مثال وہ دیتا ہے کہ بڑے بڑے گرجے، امیروں کے لیے الگ گرجے تھے جو بہت خوبصورت تھے، اور غریبوں کے لیے جو گرجے تھے وہ الگ تھے جہاں وہ لوگ زمین پر بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ تو یہ جو معاشرے کے اندر نابرابری ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ واضح کرتا ہے کہ کس طرح یوکرس کو استثالی طبقے نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اور پانچویں باب میں مصنف ہمیں ہمارے آج کے معاشرے میں یوکرس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور سوالات اٹھاتا ہے۔ اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ آج ہمارے لیے یوکرس کے کیا معنی ہیں، ہماری جستجو کیا ہے، آج ہماری برادری کہاں پر ہے، آج خواتین کی آزادی، ان کے حقوق، اور سب سے اہم کہ یوکرس اور مظلوم عوام وہ کہاں پر ہے۔ یہ سارے سوالات اٹھاتے ہوئے عیسیٰ بالا سوریہ
ایک خوبصورت تجزیہ مرتب کرتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بائیں بازو کا تجزیہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ روشن خیال تجزیہ، یا ترقی پسند تجزیہ۔ میں اس پہ اپنے جو میرے اپنی کمنٹس ہیں بعد میں اس پہ ذکر کروں گا ان پر آگے جا کے۔ چھٹے باب میں مصنف نوجوان نسل اور یوکرس کے باہمی تعلق کو واضح کرتے ہوئے اس امر کا ذکر کرتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ یوکرس میں کن قدروں کو تلاش کرتی ہے، اور ایشیا کے نوجوان جو ہیں ان کی بعض خصوصیات کیا ہیں جو وہ یوکرسٹ کے حوالے سے تلاش کرتے ہیں، اور تیسرے کہ کلیسیا کا جو رد عمل ہے یوکرسٹ کے بارے میں، اس میں کون سے نقائص جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ساتواں باب یوکرسٹ اور اشتراکیت۔ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بنیادی طور پر نظریاتی طور پر ٹیسا بالاسوریا اشتراکیت پسند تھا، وہ سوشلسٹ نظام کا حامی تھا جہاں تک معاشیات کا تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یوکرسٹ میں جو ہماری مشترکہ جڑیں ہیں اس کو تلاش کرتا ہے، اور ہماری دنیا میں جو تضادات ہیں، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہم روحانیت میں اپنے لیکچروں میں کیا کیا چیزیں پیش کرتے ہیں، کون سے آئیڈیلز ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ تضادات۔ اور آخر کار عیسیٰ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ ملاپ جو ہے بالآخر اشتراکی قدروں کا یا بادشاہت کی قدروں کا، یسوع کی خدا کی بادشاہت کی قدروں کا ناگزیر ملاپ ایک دن ہوگا۔ اب 8واں باب جو ہے وہ خاص سری لنکا کے بارے میں ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ٹیسا بالاسوریا سری لنکا سے تعلق رکھتا تھا، تو وہ اس امر اپنے تاریخی تجربے کا اظہار کرتے ہوئے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح نوآبادیاتی نظام میں جب سری لنکا میں پرتگالیوں کی حکومت تھی 1505 سے 1656 تک، پھر ولندیزیوں کی حکومت آئی، پھر برطانوی دور آیا، اور ان تمام ادوار میں یوکرس کی جو حیثیت تھی، یوکرس کا جو کردار تھا سری لنکا کی تاریخ میں، وہ کیا رہا ہے، اور آخر میں وہ 1948 میں جب سری لنکا کو آزادی ملی تو اس میں اس دور کے دوران وہ یوکرس کے بارے میں بات چیت کرتا ہے۔ 9ویں باب میں یوکرسٹ اور کاہنوں کی تشویش کے بارے میں وہ ذکر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوکرسٹ کی قربانی جو ہے وہ کاہن گزران سکتا ہے، یوکرسٹ عامت المومنی نہیں گزران سکتے، تو یہ جو قربانی ہے یوکرسٹ کی، بلکہ یوکرسٹ سے دیتا بھی کاہن ہے، سارے کام جو یوکرسٹ کی عبادت جو ہے وہ کاہن کے بغیر نامکمل ہے۔ یہاں پر بہت ہی ایمانداری کے ساتھ ٹیسا نے کاہنانہ ادارے پر سوالات اٹھائے ہیں، اور کاہنوں کی جو تشویش ہے، ان کی جو الجھن ہے، کیسیا کی جو الجھن ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر وہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا مستقبل میں کاہنانہ کلیسیا کا اختتام ہوگا، اور 10ویں باب میں وہ یوکرس کی تجدید اور انسانی توقعات پر بات کرتا ہے۔ اس باب میں ٹیسا بالاسوریا چند نئے رجحانات جو ابھر رہے ہیں ہمارے دور میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور اس باب کی طرف توجہ دیتا ہے کہ کس طرح ہمیں گہرے شعور کی ضرورت ہے، اور عبادت کو کس طرح پرو پیپل عوام دوست بنایا جا سکتا ہے۔ عبادت صرف لتوریا کا مجموعہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عبادت پرو پیپل، پرو کمیونٹی اور عوام دوست ہونی چاہیے۔ اور آخر میں اسی باب میں
وہ نئے عالمی نظام جو کہ گلوبلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یوکرسٹ کے کردار اور اس کی اہمیت پر اپنا تجزیہ پیش کرتا ہے۔ 11ویں باب میں عیسیٰ عبادت، ثقافتیں اور مذاہب پر گفتگو کرتا ہے، جس میں خاص طور پر اس نے دوسرے مذاہب کے ساتھ مکالمے پر زور دیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم کس طرح دوسرے مذاہب کے ساتھ مل جل کر اس دنیا میں جدوجہد کر کے خداوند کی بادشاہی کی جو قدریں ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور کس طرح آسمانی لتوریہ جو ہے ہماری عبادت کا، وہ کس طرح ایک آسمانی لتوریہ جو ہے بن سکتا ہے، ہماری آج کا لتوریہ جو ہے۔ اور وہ جو پطرس کا حوالہ دیتا ہے، شاید مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے، نئی زمین اور نیا آسمان۔ اس کو جو نیا آسمان ہے، جو نئی زمین ہے، عیسیٰ اس کو آسمانی لتوریہ کہتا ہے۔ اور آخر میں ربندر ناتھ ٹیگور کی اس نے نظم پیش کی ہے جس کا عنوان ہے مخفی خدا، کہ ہم کس طرح محنت کشوں میں خدا کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اور 12واں باب دعائے ربانی جو ہے اس کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ دعائے ربانی جو ہے اس کا اس نے تجزیہ کیا ہے سوشلسٹ انداز نظر سے۔ مثلاً وہ کہتا ہے آج کی روٹی آج ہمیں دے، اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک ایک عبادت دعائے ربانی کی ایک ایک سطر کا تجزیہ جو ہے وہ تنقیدی طور پر کرتے ہوئے اس کا موازنہ آج کی دنیا سے کرتا ہے، لیکن خاص طور پر یہ موازنہ جو ہے معاشی صورتحال پر ہے۔ تیسرا انفرادیت پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ ٹیسا جو ہے وہ اجتماعیت، برادری، کمیونٹی کی بات کرتا ہے، اور اسی حوالے سے ٹیسا نے اس کتاب میں اپنا نقطہ نظر واضح کیا ہے یوکرسٹ اور انسانی آزادی کے حوالے سے۔ میں ایک مختصر تجزیہ گفتگو کے بعد میں آپ کے سامنے اس کتاب کے چند اقتباسات پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو شیئرنگ آ رہی ہے 2 نمبر کی؟ ہلو ہلو جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے۔ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ آواز بھی میری آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی۔ اوکے۔ اب میں آپ کے سامنے مندرجات کے بعد اس کتاب سے کچھ اقتباسات پیش کرتا ہوں، جس سے واضح ہوگا اس کتاب کا ایک مختصر تعارف جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اقتباسات: یسوع نے یہودیوں کی عید فصح کی رات یوکرسٹ مقرر کی۔ یہ ان کی قومی عید تھی جو مصر کی غلامی سے آزادی اور خود مختاری کی یاد میں منائی جاتی تھی۔ یسوع نے یوکرسٹ مقرر کر کے اس واقعے کو نئے، گہرے اور عالمگیر معنی بخشے۔ یہودیوں کی مصری غلامی سے رہائی میں خدا سیاسی عمل کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آزادی ممکن نہ تھی۔ یہ نئے عہد میں میرا خون ہے جو بطیروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ نیا عہد خدا کا وہ وعدہ ہے جس میں بنی نوع انسان کو یسوع کے خون کے ذریعے نجات بخشی گئی۔ اس کی موت نئے عہد کا نشان ہے۔ اس لیے یوکرسٹ خدا کی بادشاہت میں بنیادی آزادی کی علامت ہے۔ جس طرح بیابان میں من یہودیوں کی آزادی کا نشان تھا، اسی طرح یوکرسٹ ہم سب کی آزادی کا نشان ہے۔ مذہب کے نام پر جنگوں نے یسوع کے پیروکاروں کی تاریخ کو داغدار کیا ہے، مگر
اس سے بھی المناک وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے اپنے وقت کی ظالم معاشرتی قوتوں اور ڈھانچوں کے اندر پاک یوکرست کو استعمال کیا گیا اور یوکرست کے بہت سے بنیادی تقاضوں کو بے اثر کر دیا گیا، نیز اس کی کاٹنے والی دھار کو کند کر دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر یوکرست کو ظالمانہ استحصال کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ خصوصاً مغربی ممالک میں اکثر لوگوں نے اتوار کی پاک ماس میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ محنت مزدوری اور دیگر کام کرنے والے طبقات خود کو یوکرست سے الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا خداوند کے آخری کھانے اور اس کی آخری قربانی سے جاری ہونے والا تحرک اور بہاؤ کیا رسومات، یکسانیت اور استحصالی قوت کے ڈھانچوں سے ہم آہنگی میں ختم ہو چکا ہے؟ مغربی ممالک میں کیتھولک کلیسیا کی انتظامی ہیئت بہت تبدیل ہو رہی ہے۔ اب وہاں مومنین بہت سے امور میں قیادت کر رہے ہیں جو پہلے کاہنوں کی ذمہ داری میں تھے۔ ایک سوال جس کا کیتھولک کلیسیا کو مغرب میں سامنا کرنا پڑے گا وہ یوکرستی صدارت کی خدمت کا سوال ہے، جبکہ وہاں کاہنوں کی تعداد انتہائی کم ہو چکی ہے۔ کیا کلیسیا لائق خواتین یا شادی شدہ اشخاص کو کاہنانہ خدمت کے لیے مخصوص کرے گی جو اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کریں؟ کیا ایشیائی اور افریقی کلیسیا بھی آنے والے 10 سالوں میں اسی قسم کے حالات کا سامنا کرے گی؟ یوکرست مسیحیوں کے لیے ہمیشہ سے ان کی روحانی زندگی کا مرکز تھا، ہے اور رہے گا، لہذا یوکرست کو مسیحی جماعت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگر اتوار کی یوکرستی عبادت غیر مؤثر ہو تو مسیحی جماعت میں داخلی تبدیلیوں کی توقع کرنا فضول ہے، جبکہ یوکرست کو معاشرتی تبدیلی کا محرک ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہماری آزادی میں یوکرست کا کیا کردار ہے؟ شروع میں مسیحیت یسوع کے نجات بخش عمل میں شمولیت اور یادگاری کی علامت تھی، مگر آج ظاہری رسم بن گئی ہے۔ یوکرست میں خواتین کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، انہیں سرگرم کردار ادا کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں پوپ پائس 12ویں نے یوکرست کی تحصیل کو عام کیا اور بچوں کو بھی 7 سال کی عمر میں پاک شراکت لینے کی اجازت دی۔ اس نے اکثر یوکرست میں شامل ہو کر پاک شراکت لینے کی حوصلہ افزائی تو کی، مگر یوکرست کے معاشرتی پہلوؤں پر توجہ نہ دی۔ اب بھی ساکرامنٹوں کی انفرادی حالت یہی ہے، حتیٰ کہ لتوریا میں بھی یسوع کے مشن کے معاشرتی پہلو بمشکل نظر آتے ہیں، یعنی کہ ساکرامنٹ اور لتوریا کا جو عوام دوست کردار ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں اس کے بارے میں آگے جا کے بات کروں گا۔ کبھی یوکرست کو مختلف فرقوں کے راہب خانوں تک محدود کیا گیا اور کبھی یوکرستی کانگریسیں منعقد کی گئیں، لیکن دونوں صورتوں میں یوکرست کو عوام کے مسائل سے لا تعلق رکھا گیا، کیونکہ کیتھولک روحانیت کی تاریخ میں محض شخصی پارسائی کا عمل صدیوں سے یوں ہی جاری ہے۔
یہ تھے چند اقتصابات۔ تیسرے حصے میں میں کچھ اپنی گزارشات، کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میرے ذاتی خیالات ہیں۔ ابھی تک میں نے کتاب پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا یوکرست اور انسانی آزادی کا۔ اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ مصنف نے ایک فلسفیکل ٹرم ہے ڈی کنسٹرکشن، مصنف نے حاضر و موجود میں جو الہیاتی موقف ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب آپ کسی روایتی بیانیے کو ہدف تنقید بناتے ہیں یا روایتی بیانیے کو یا متن پر تنقید کرتے ہیں تو آپ اس متن کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے یا اس کو توڑ کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوبارہ تعمیر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اپنی بات کو موجودہ زندگی، اپنی دنیا کے حقائق سے ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ 2000 سال پرانا جو باتیں تھی بائبل مقدس کے ذریعے ہمیں آئیں، آپ ان کو ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں آج کی دنیا میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپ ڈیٹ ہونا چاہتے ہیں کہ وہ باتیں ہماری آج کی دنیا میں کیا اہمیت رکھتی ہیں، وہ زمانے ختم ہو گئے۔ اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ متبادل تفسیر الکلام ہے۔ جب میں متبادل تفسیر الکلام کہتا ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو مروجہ تفسیر الکلام ہے یہ اس کے پہلو بہ پہلو ایک ایسی تفسیر ہے جو نئے انداز سے، جو پرانی تفسیروں کے بالمقابل پیش کی گئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں متبادل تفسیر الکلام۔ مکتبہ عناوین نے ایک کتاب شاید چھاپی ہے تفسیر الکلام پہ، سینٹ جیروم کی یا بائبل کمیشن نے۔ اچھا، جیروم جو تھا وہ دیکھیں تفسیر الکلام میں جیروم، سینٹ جیروم کی جو کمنٹری ہے وہ کمنٹری یا تفسیر الکلام ایک نظام فکر کا حصہ ہوتا ہے، اور جیروم نے یا دوسرے لوگوں نے اس زمانے میں، خاص طور پر جیروم نے، جو ارسطو کی فلسفی تھی، جو نظام فکر تھا جس کو ہم سکولسٹک تھیولوجی بھی کہتے ہیں، وہ نظام فکر جو تھا اس کا سہارا لے کر تفسیر کی کلام کی۔ تیسرا بالا سوریہ جب تفسیر کرتا ہے کلام کے متن کی، جیسے اس نے تفسیر کی کہ یسوع نے ہیکل سے یہ کاروباری لوگوں کو نکالا، تو یہودا کس نظام فکر کی نمائندگی کرتا ہے؟ وہ ہے سوشلسٹ نظام فکر، خاص طور پر مارکس کا فلسفہ۔ تو آپ کسی نظام فکر کے بغیر تفسیر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کرتے ہیں تفسیر تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ تفسیر محض ایک شخصی انفرادی تفسیر ہے جس میں کوئی زندگی نہیں ہے، جس میں صرف لفاظی ہے۔ اس لیے اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیسا بالا سوریہ کا بیانیہ اس کتاب میں بہت تنقیدی ہے، لیکن اس کا نقطہ نظر جو ہے وہ اشتراکی ہے۔ جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا لوشیس پیریز، اس کی کتاب بھی مکتبہ عناوین نے چھاپی ہے، ویٹیکن کو موقع تو دیں، آپ اس کو بھی ضرور پڑھیں۔ دیکھیں اس میں فرق ہے، ٹیسا بالا سوریہ کا لہجہ جو ہے وہ بڑا دھیما ہے، لیکن جو گھن گرج لوسیس پیریز کا جو لہجہ ہے وہ بڑا دھیما ہے، لیکن اس میں بہت گھن گرج ہے۔ آپ ڈکشن دیکھیں ٹیسا بالا سوریہ میں، اس میں نعرے بازی بہت ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، ایک طرف آپ فیض احمد فیض کو رکھیں اور دوسری طرف حبیب جالب کو، دونوں ترقی پسند ہیں، لیکن
جو دھیما پن اور گہرائی آپ کو فیض میں ملے گی وہ آپ کو جالب میں نہیں ملے گی. جالب میں نعرے بازی بہت ہے. لیکن اس کی ایک وجہ ہے، کہ ٹیسا نے یوکرسٹ کے ارد گرد جو حقائق ہیں اس کو ایک ماہر معاشیات کی طرح پرکھا. اس نے زندگی کو ایک ماہر معاشیات کی طرف دیکھا. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. تو ٹیسا جو ہے وہ معاشرتی حقائق اور زندگی کی جو لطافت ہے اس کو بھول جاتا ہے. اس لیے وہ بڑے ہی بے دردی سے ان حقائق کا تجزیہ صرف ایک ماہر معاشیات کی اینک سے کرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹیسا کی الہیات جو ہے اس میں آپ کو نظریات کی بہت بھرمار ملے گی. روایتی الہیات جو ہے اس میں آپ کو نظریات نہیں ملیں گے، بلکہ الہیات کی تعریف ہی ہے کہ اس میں نظریات نہ ہو. لیکن یہ بہت علمی سوال ہے کہ آپ کسی مخصوص نظریے کے بغیر الہیات کیسے کریں گے. ہاؤ ول یو ڈو تھیولوجی وداؤٹ ہیونگ اینی نظام فکر؟ آپ کیسے کریں گے؟ بلکہ ایک طرف دیکھا جائے تو یسوع نے جب الہیات کی تو اس کے ذہن میں بھی کوئی نظریہ تھا. اب اس حوالے سے ٹیسا کی زندگی کو جو لوگ جانتے ہیں، میں ان سے مل چکا ہوں، ان کے ساتھ رہا ہوں اور ان سے گفتگو کے موقع بھی ملے، تو اس لیے میں ان کی کتاب کو پڑھتے ہوئے سمجھ گیا تھا کہ ان کا کیا وہ ہے. ٹیسا سری لنکا کولمبو میں ایک ادارہ ہے سینٹر فور سوشل ایکشن، اس طرح کا کچھ پورا نام، سینٹر فور ریلیجن اینڈ سوسائٹی. ٹیسا اس کا بانی تھا. اور ٹیسا سری لنکا کی عوامی تحریکوں میں، ٹریڈ یونین تحریک تھی، کسانوں کی تاریخ تھی، ان سب میں اس کا بہت بڑا رول تھا، بہت بڑا رول تھا. اور وہ عملی آدمی تھا، عوام کی تحریکوں میں وہ عملی طور پر شریک ہوتا تھا. وہ ایک دانشور آدمی تھا. لیکن یہی وجہ تھی کہ جب اس نے عوامی طور پر برادریوں کی جدوجہد میں شرکت کی تو اس کی تحریروں میں صحافیانہ رنگ بھی غالب آیا. آپ کو کتاب پڑھتے وقت اندازہ ہوگا کہ ٹیسا کی تحریروں میں صحافیانہ رنگ بہت ہے. مگر ایک بات طے ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ ٹیسا نے اپنے الہیاتی موقف کی صداقت کو معاشرتی علوم اور سماجی علامتوں کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی. یہ کوشش بہت اچھی تھی کہ کس طرح اس نے اپنے الہیاتی موقف سے غداری نہیں کی، اپنے الہیاتی موقف سے وہ وفادار رہا، اور اس وفاداری میں سماجی علوم کا استعمال کیا، لیکن اس نے آخر تک جو اس کا الہیاتی موقف تھا اس پر وہ قائم رہا. اور یہ چیز جو ہے اس کو بڑی ایکس کمیونیکیٹ بھی کیا گیا. آپ کو جانتے ہیں کیتھولک کلیسیا نے اس کو ایکس کمیونیکیٹ کیا، اس کی کتابوں پر پابندی بھی لگی، لیکن وہ اپنے الہیاتی موقف کی صداقت پر قائم رہا. اس لیے یہ کتاب ٹیسا بالا سوریا کی دانشورانہ اور الہیاتی دیانتداری کی عمدہ مثال ہے. اور انہوں نے کوئی نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کتاب میں کہانت اور کاہنوں پر بھی تنقید کرتے وقت وہ اس امر سے غافل نہیں رہے کہ کہانت کا ادارہ بجائے خود ایک ایسے ادارے کی پیداوار ہے جہاں کاہنوں کو تربیت دی جاتی ہے، سیمنریز. اور ٹیسا نے اس کو حد تنقید کا نشانہ بنایا کہ کس طرح ہم جو اپنے فارمیشن پروگرام ہے وہ روایتی کی بجائے اس کو زندگی سے قریب تر لائیں. اور ہمارے فارمیشن پروگرام جو ہے دے شوڈ بی روٹڈ ان دا لائف ریالٹیز. ہماری آج کی دنیا میں ان کی جڑیں ہونی چاہیے. اس طرح
مجھے محسوس ہوا کہ ٹیسا اس طرح کبھی کبھی اپنے موضوع سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن یہ اس کا جوش، اس کا جذبہ، اس کا جذبات میں لکھنا، یہ اس کا سٹائل تھا۔ ٹیسا کا اپنا سٹائل تھا بات کرنے کا اور لکھنے کا، اور اس میں بھرپور جوش، بھرپور جذباتیت شامل تھی۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے کتاب پڑھی، میں نے پہلے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی، حالانکہ یہ کتاب میرا خیال 92 میں شائع ہوئی تھی، مکتبہ نویم نے اس کا ترجمہ شائع کیا تھا، لیکن یہ کتاب میں نے پہلی بار اس لیے پڑھی کہ مجھے اس پہ کچھ گفتگو کرنی تھی۔ اور جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا تو میں پینسل سے نوٹ لیتا گیا، اور میرے ذہن میں جو خیالات آئے میں اب اس کو بیان کروں گا۔ یوکرست، عشاء ربانی، اس کا نقطہ آغاز مصر میں خون سے ہوا۔ یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ آپ ایک برہ ذبح کرو اور اس کا خون اپنی چوکھٹ پہ لگاؤ، اور جب فرشتہ رات کو آئے گا تو جب یہ خون دیکھے گا تو وہ آپ کے گھروں کو چھوڑ دے گا اور آپ کے پیلوٹوں کو، بچوں کو مارے گا نہیں۔ خون ایک آزادی کی علامت بن گیا ہے۔ یسوع نے اسی یہودی تاریخ سے یوکرست کا آغاز کیا، لیکن یہاں پر کسی برے کا خون نہیں تھا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا اپنا خون تھا۔ اب ذرا ایک نظم کے چند شعر سنیے اور غور کیجئے۔ سفر در سفر لہو کا سفر، سفر در سفر لہو کا سفر، جوہد نو بنو کا تمنائی ہے۔ اٹھو کہ جوہد نو بنو کا اہتمام کریں، جنون رسم محبت کا اذن عام کریں۔ اٹھو کہ جشن بہاراں کا اہتمام کریں۔ عید فصح، اٹھو کہ جشن بہاراں کا اہتمام کریں، لہو نے اپنا فریضہ چکا دیا آخر، لہو نے اپنا فریضہ چکا دیا آخر، نقاب صبح آزادی اٹھا دیا آخر، اور پے بپے صدیوں کے جلوں میں، پے بپے صدیوں کے جلوں میں، جوہد پہم کا پرچم تھامے، مظلوم آخر سرخرو ٹھہرے، مظلوم آخر سرخرو ٹھہرے، نسل آدم کی آبرو ٹھہرے۔ یوکرست کا تعلق خون سے ہے۔ میں جب نوجوان تھا، آلٹر بوائے تھا، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس میں بیان کر رہا ہوں، تو جب کاہن عبادت کے دوران یہ کہتا تھا کہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، لو پیو یہ میرا خون ہے، تو مجھے اردو محاورے میں نا بڑی الجھن ہوتی تھی اپنے طالب علمی کے زمانے میں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ میں آدم خور ہوں، میں بدن کھاتا ہوں، میں خون پیتا ہوں۔ میں بڑا اس سے پریشان رہتا تھا، کیونکہ یہ جو ایکسپیرینس ہے یہ میرے تجربے پر گراں ہے کہ میں کسی کا گوشت کھاؤں، کسی کا خون پیوں۔ میں بڑی جدوجہد کرتا رہا ذہنی طور پر کہ اس محاورے کے، اس بیانیے کے معنی کیا ہیں، معنی کیا ہے میرے اپنے سماج کے اندر، اس کے کیا معنی ہیں، اور ہماری زندگی کا، ہماری لینگویج کا، ہمارے معاشرے کا ہر محاورہ، ہر بیانیہ جو ہے وہ ہماری ثقافتی تاریخ میں چھپا ہوتا ہے۔ ہماری ثقافتی تاریخ جو ہے اس کے اندر اس کی جڑیں ہوتی ہیں، ہماری پہیلیاں، ہمارے محاورے، ہماری قیم مکرنیاں، جو بھی کہہ لیں آپ، وہ ہمارے ڈیپ ڈاؤن جو کلچرل ہسٹری ہماری اس کے اندر ہوتے ہیں۔
بہت عرصے بعد میں ول ڈیورنٹ کی کتابیں پڑھ رہا تھا. اس کی کتاب ہے کرائسٹ اینڈ سیزر، جو اس کا حصہ ہے ہسٹری آف سویلائزیشن کا. اس کا مطلب میرا خیال تیسرا یا چوتھا ایڈیشن ہے اس کا. 13 کتابیں ہیں ہسٹری آف سویلائزیشن کی، ول ڈیورنٹ کی. اور وہاں مجھے پتا چلا کہ یہودیوں کی ثقافتی تاریخ یہ تھی کہ جو یہودی قبیلے تھے، جب کوئی سورما، وہ زمانہ تھا جب لوگ اپنے دفاع کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے جنگوں کا سامنا کرتے تھے، جنگیں کرتے تھے، جنگوں کا سامنا کرتے تھے. تو اور یہودیوں پر ہر طرف سے حملے ہوتے تھے، فلسطینی ہوں یا دوسرے قبائل ہوں. یہ ایک پوری ہسٹری ہے. روایت ہے دوستو، روایت یہ ہے کہ جب یہودی قبائل کا کوئی سورما، بہادر شخص جنگ میں مارا جاتا تھا، تو جو فیملی ہے اس سورما کی لاش کو ایک کھلے میدان میں رکھتی تھی، اور جو نوجوان ہوتے تھے، ٹین ایج نوجوان، ان کو کہا جاتا تھا کہ اس سورما کا آپ گوشت کھائیں اور اس سورما کا، شہید کا آپ خون پئیں. وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کرنے سے ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ بھی انہی کی طرح بہادر اور سورما ہوں گے، جو اپنی قبیلے کی جدوجہد میں اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں. یہ جو جملہ تھا، اس کی جڑیں اس روایت کے اندر پاوش تھیں. لیکن یہاں پر جب یسوع کہتا ہے میری یادگاری میں کیا کرو، گو ثقافتی طور پر اس کی جڑیں یہودیت میں ہیں، لیکن عملی طور پر یہاں یسوع جو ہے خود قربان ہو رہا ہے. اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم میرا گوشت کھاؤ گے، میرا خون پیو گے، تم میری طرح ہو جاؤ گے. ایک زمانہ تھا کہ آپ کو، کیتھولک مسیحوں کی میں بات کر رہا ہوں، 3 گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑتا تھا اگر آپ کو یوکرس لینی ہے، پاک شراکت. 3 گھنٹے کا روزہ، اور اس سے پہلے آپ کو اعتراف کا سیکرمنٹ لینا ہے، کیونکہ آپ بحیثیت انسان گناہ گار ہو. اور جب نوبادیاتی دور تھا، تو نوبادیاتی دور میں جو روحانیت پیش کی گئی، اس کا یہ تھا کہ مقامی لوگوں کو ڈی مورلائز کرو کہ آپ گندے ہو، آپ بدی کا وہ ہو، آپ کو صفائی چاہیے، آپ کو صفائی چاہیے. اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ صاف پاک صاف ہو جاتے ہیں، آپ گوشت نہیں کھاتے ہیں اس دن، تو پھر آپ یوکرسٹ کو لینے کے لائق ہو. لیکن یہاں ہم بھول گئے کہ دیکھیں یوکرسٹ لینے سے انسان پاک ہوتا ہے. ہم گناہ گار ہیں، لیکن جب ہم یسوع کی بات پر غور کرتے ہیں، اس کی ثقافتی ہسٹری پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں یاد آتا ہے کہ دیکھیں پاک، جب ہم یوکرسٹ میں شرکت کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یسوع کی طرح بن جائیں، یسوع کی طرح خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، اور اسی کی طرح پاک بن جائیں. یوکرسٹ ہمارے اندر تبدیلی لاتا ہے، یوکرسٹ ہمارے اندر تبدیلی لاتا ہے، اور یوکرسٹ بالآخر معاشرے کے اندر تبدیلی لاتا ہے. تو جس طرح اگسٹین پر تنقید کی گئی جو مروسی گناہ ہے، جس طرح سینٹ اگسٹین پر تنقید کی گئی، اسی طرح یہ جتنے نوشن ہیں یہ تھوپے گئے تاکہ جو محکوم لوگ ہیں ان کو ڈی مورلائز کیا جائے، ان کو غلام بنایا جائے. اب اس حوالے سے آپ کبھی غور کیجئے گا
اب تو خیر یہ نہیں ہے، آج سے 50-60 سال پہلے گاؤں میں بلکہ شہروں میں جب اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے کہ جو نوجوان بچے تھے نا، ٹین ایج، جب شام کو ان کا باپ آتا تھا نا تو وہ اس کو دباتے تھے، ٹھیک ہے، اس کی ٹانگوں پر چڑھتے تھے، کھڑے ہوتے، دباتے تھے، ماں باپ بچوں کو اپنی گود میں لے کے ساتھ سلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو ایسٹرن حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو چھوتے ہیں بدنی طور پر تو ہمارے اندر سے شعاعیں نکلتی ہیں، الٹرا وائلٹ ریز، جو ریسیو کرنے والے کو متاثر کرتی ہیں۔ مشرق کی حکمت یہ تھی کہ جب بیٹا اپنے باپ کو دباتا ہے اور جب ان کا جسمانی طور پر وہ ہوتا ہے، ٹچ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، تو باپ کی جو خصوصیات ہیں وہ الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے اس بیٹے میں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ یہ مشرق کی حکمت ہے۔ تو یہ ہماری ثقافتی تاریخ تھی جس کے ذریعے ثقافتی تاریخ کو یسوع نے ایک روحانی تاریخ سے ملا دیا، اور کس سے ملایا؟ جا کے مصر کی غلامی سے آزادی، وہاں پر خون برے کا تھا، یہاں پر یسوع کا انسانی خون تھا۔ اور اب دیکھیں، میں نے پہلے ذکر کیا تھا، زبور اگر آپ پڑھیں تو زبور بہت عوام دوست ہے، وہاں پر عوام کا ذکر ہے، لوگوں کا ذکر ہے، نوجوانوں کا ذکر ہے، ان کے دکھوں کا ذکر ہے، ان کی خوشیوں کا ذکر ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرانے عہد نامے کے مزامیر، زبور، ان کی روایت اور خدا کے کاموں کی یادگاری یہودی قوم کی تاریخ کا ورثہ ہے۔ یہودی ان کو نہیں بھولتے ہیں۔ زبور، اس میں ان کی تاریخی جدوجہد اور کس طرح تاریخ کے اندر خدا نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے بذات خود، میں نے ان کی پکار سنی، ان کا رونا دھونا سنا، اور میں آیا ہوں، میں خروج سے کوٹ کر رہا ہوں کہ ان کو مصریوں کی غلامی سے آزادی دلاؤں۔ اور اس سے انسان کی موجودہ جدوجہد، غلامی سے آزادی کی طرف سفر، اس تاریخ کا ایک اہم پڑاؤ ہے۔ اور جو ہم ہیں، یہ تاریخی ورثہ، یہ ثقافتی تاریخ جو ہے نسل در نسل ہمارے ساتھ سفر کرتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لہو در لہو، لہو کا سفر جہد نو بنو کا تمنائی ہے۔ آؤ، جہد نو بناؤ کا تمنائی ہے، اٹھو کہ جہد نو بناؤ کا اہتمام کریں، جنون رسم محبت کا اذن عام کریں، اٹھو کہ جشن بہاراں کا اہتمام کریں، یعنی عید فصح۔ کتاب میں جو بحث کی گئی ہے جن موضوعات پر، اس کا بیانیہ جو ہے نا آج آؤٹ ڈیٹڈ لگتا ہے۔ دیکھیں، ہم کلونیلزم کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، سوشلزم بھی ختم ہو گئی، جو ایک متبادل نظام تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب دنیا میں صرف ایک نظام ہے اور وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، جس کو ہم کہتے ہیں جی دس از یونی پولر ورلڈ، یک قطبی دنیا، جس میں صرف ایک نظریہ ہے اور وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، وہ ہے گلوبلائزیشن کا نظام۔ اور اس میں، اس کتاب میں جتنی بحث کی گئی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ لگتی ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، جب مکتبہ عناوین نے ایک پروگرام شروع کیا، ہم نے FABC کا پروگرام، پتہ نہیں 3-4 سال کا پروگرام تھا، ہم ہر پیرش میں ڈیسز میں یہ کرتے رہے ہیں
کہ FABC کے جو ڈاکومنٹ ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کو عام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ کئی لوگوں نے سوال کیا مجھ سے کہ دیکھیں FABC کے جو ڈاکومنٹ ہیں ان کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، آؤٹ ڈیٹڈ ہوگی، کیونکہ وہ ڈاکومنٹ اس وقت لکھے گئے جب دنیا میں دو نظام تھے، نظریاتی نظام تھے، دو معیشتیں پہلو بہ پہلو چل رہی تھی، دو نظریات تھے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، دنیا بدل گئی۔ اور میں ان کو کہتا تھا دیکھیں دنیا بدل گئی، ہم نظریات کے دور میں نہیں رہتے ہیں۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہم ایک غیر نظریاتی دور میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا بدل گئی۔ لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ لوگوں کے حالات، غریب لوگوں کے حالات وہی ہیں، وہ نہیں بدلے ہیں، بلکہ پہلے سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے سے جو مسائل ہیں وہ نہیں بدلے، دنیا کا نظریاتی منظرنامہ بدل گیا لیکن لوگوں کے حالات نہیں بدلے۔ اس لیے جو ہماری جدوجہد ہے وہ اتنی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے۔ اب بھی ہر نسل جو ہے اپنی تاریخ کے چہرے کو سجانا چاہتی ہے، لیکن اپنے طریقے سے۔ ہر نسل کے پاس اپنے اپنے چیلنجز ہیں، ہر نسل زندگی کے چہرے کو سجانا چاہتی ہے اپنے طریقے سے۔ یہ عمل رکا نہیں ہے، ہر نسل زندگی کو بہتر سے بہتر بناتی جائے گی، ہر نسل ہماری تاریخ کو بہتر سے بہتر بناتی جائے گی، دنیا بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ اس لیے یہ کہنا کہ عوام دوست نظریات ختم ہو چکے، اتنا صحیح نہیں۔ اب میں آپ کو اس بات پر بات کرتے ہوئے میں آپ کو ذرا ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہوں، جہاں پر آپ اس کتاب کی صداقت کو دیکھیں گے۔ میں آپ کے سامنے دو فلمیں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ کلپس ہیں۔ یہ میری گفتگو کا اینڈ ہوگا۔ میں دو فلموں میں سے کلپ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس کتاب سے بہت ریلیونٹ ہیں، اور میں حیران تھا کہ ٹیسا بالا سوریا نے یہ کتاب 1977 میں لکھی۔ مکتبہ عناوین نے اس کا ترجمہ شاید 92 یا اب مجھے یاد نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بھی چھپا تھا۔ لیکن جو ٹیسا بالا سوریا کہنا چاہتا ہے، 1979 میں پولن فادرز ہیں روم میں، انہوں نے بشپ آسکر رمیرو پر ایک فلم بنائی جس کو شہید کر دیا گیا تھا سیلواڈور میں، ٹھیک ہے، اس پر فلم بنائی۔ لیکن اس سے پہلے 1986 میں ہالی ووڈ نے ایک فلم بنائی جس کا نام تھا دی مشن، یہ ہالی ووڈ نے فلم بنائی تھی۔ یہ اس فلم کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ 1750 میں جب اسپینش کالونائز کر رہے تھے ساؤتھ امریکہ کو، ٹھیک ہے، تو کوئی علاقہ ہے یوراگوئے، وہاں پر جو جیزوٹ پریسٹ تھے انہوں نے جو انڈینز تھے، ریڈ انڈینز تھے، ان کے لیے 6-7 اسٹیشن بنائے۔ کچھ آ رہا ہے، بات کر سکتا ہوں؟ ہاں، ان اپریل 2000، تھینک یو۔ اچھا، انہوں نے اس کمیونٹی کے لیے اسٹیشن بنائے اور وہاں جا کے جیزوٹ پریسٹ نے بڑا کام کیا، خاص طور پر ان کو کھیتی باڑی کی طرف لگایا، ان میں روزگار کا انتظام کیا، بہت اچھا تھا، فلم بنائی۔ لیکن جب اسپینش نے اس زمین کو فتح کرنا چاہا تو جو اسپین کا بادشاہ تھا اس نے پوپ سے کہا کہ دیکھیں یہ جو آپ نے مشن شروع کی ہیں جیزوٹ نے، اس کو آپ بند کریں، کیونکہ جہاں پر یہ مشن ہے وہ زمینیں ہمیں چاہیے تاکہ ہم وہاں پر کان کنی کریں اور وہاں سے سونا نکالیں، ٹھیک ہے، اور اس لیے ان لوگوں کو وہاں سے بے دخل کرنا ضروری ہے۔ تو اسپینش گئے، ان پر حملہ کیا، جو مقامی لوگ تھے، ریڈ انڈین تھے،
ان پر حملہ کیا اور ان کو وہاں سے بے دخل کیا. وہ جو اسٹیشن تھے پیرش ہاؤس بنائے ہوئے تھے پریسٹوں نے, جیزوٹ نے, وہ تباہ و برباد کر دیے. یہ فلم دیکھنے کے لائق ہے, آپ ضرور دیکھیں. دی مشن 1986 ہالی ووڈ. میں نے صرف وہ کلپ پیش کیے ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یوکرسٹ ان لوگوں میں جو مقامی لوگ ہیں, ریڈ انڈینز ہیں, یوکرسٹ ان کے لیے کیا چیز ہے اور ان کی آزادی میں یوکرسٹ کا کیا رول تھا. فلم 2 گھنٹے کی فلم ہے, ٹھیک ہے, اور کس طرح یوکرسٹ ان لوگوں کی آزادی کا مرکز بنا ہے, اور کس طرح جب ایک جیزوٹ پریسٹ, ان کا پیرش پریسٹ, اس کو گولی لگتی ہے, وہ مارا جاتا ہے, تو ایک لے مین ہے جو یوکرسٹ کو اٹھا لیتا ہے زمین سے, اور یوکرسٹ کو اٹھا کے وہ اپنے لوگوں کی قیادت کرتا ہے. اور یہی پیغام یہ کتاب دیتی ہے کہ مومنین جو ہے وہ یوکرسٹ کی عبادت اور یوکرسٹ کے شب و روز میں ان کا بہت کردار ہے. اور وہ وقت دور نہیں, اب ویٹیکن دوم کے بعد دیکھیں ہماری خواتین بھی یوکرسٹ دیتی ہیں, ہمارے مومنین جو پریسٹ نہیں ہیں وہ بھی یوکرسٹ دیتے ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو ویٹیکن دوم کے بعد آئی. لیکن جس مستقبل کی طرف جو ٹیسا بالا سوریا کا ویژن ہے کہ کس طرح آنے والے زمانے میں جو قیادت ہے وہ مومنین کے پاس ہوگی, یوکرسٹ کی قیادت بھی, کہ وہ کس طرح یوکرسٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر, یوکرسٹ جو خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر موت اور اس کی جی اٹھنے کی علامت ہے, جو مسیحوں کی زندگی کا بنیادی نقطہ ہے, کس طرح اس میں اہم رول ادا کریں گے. اور ٹیسا بالا سوریا کی کتاب ہم جیسے مومنین کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج پیش کرتی ہے. میں آپ کے سامنے 2 کلپ پیش کروں گا, امید ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے. ٹائم کافی ہو گیا ہے تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ساتھ یہ 2 کلپ شیئر کروں. رمیرو یہ میں شیئر کر رہا ہوں رومیرو کی کلپس. آواز آ رہی ہے؟ نہیں سر, آپ کی آواز آ رہی ہے, ویڈیو کی آواز نہیں آ رہی. ویڈیو کی آواز نہیں آ رہی لیکن دکھائی دے رہا ویڈیو. جی ویڈیو دکھائی دے رہا ہے. بس اتنا ہی کافی ہے, ویڈیو دکھائی. دوسری اب میں دوسری آپ کو کلپ دکھاؤں گا. وہ فلم ہے دی مشن, سفر در سفر لہو کا سفر, جوہد نو بناؤ کا تمنائی ہے. میسج آپ کو خود بخود ملے گا. سفر در سفر, سفر در سفر لہو کا سفر, جوہد نو بناؤ کا تمنائی ہے. اٹھو کہ جوہد نو بناؤ کا اہتمام کریں, جنون رسم محبت کا اذن عام کریں. اٹھو کہ جشن بہاراں کا اہتمام کریں, لہو نے اپنا فریضہ چکا دیا آخر, نقاب صبح آزادی اٹھا دیا پھر. اور پے بہ پے صدیوں کے جلوں میں جوہد پہم کا پرچم تھامے,
مظلوم آخر سرخرو ٹھہرے، نسل آدم کی آبرو ٹھہرے. شکریہ.